السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. صدق اللہ العلی العظیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کرتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور اس زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بکھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اللہ کی اس بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخرکار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے. سورۃ الشمس میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. شمس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورج کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر کچھ چیزوں کی قسم کھا کر کچھ حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. پہلی چیز جس کی قسم کھائی گئی ہے والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی دھوپ کی قسم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کی قسم کھانے کی ضرورت آخر کیوں پیش آئی، یا اللہ سبحانہ وتعالی کسی چیز کی قسم کیوں کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قسم ان چیزوں کی بڑائی کو ثابت کرنے کی نہیں ہوتی، یا عظمت کی قسم نہیں ہوتی. جیسے ہم جب اللہ کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کی عظمت ہمارے سامنے ہوتی ہے اور اس کو ہم گواہ بناتے ہیں. لیکن یہاں پر ان چیزوں کو جن پر قسم کھائی جاتی ہے بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں دلالت کرتی ہیں کس بات پر، اس بات پر وہ جو آگے آ رہی ہے. ضحیٰ کا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے. ضحیٰ عربی زبان میں چاشت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور چاشت کا وقت آپ کو معلوم ہے کہ سورج طلوع ہونے کے بعد خاصی دیر کے بعد شروع ہوتا ہے، کیونکہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو صرف روشنی ہی نہیں دیتا بلکہ گرمی بھی دیتا ہے. سورج جو ہے وہ آپ غروب ہوتے وقت بھی دیکھیں تو اس کی کوئی گرمی نہیں ہوتی، کوئی خاص روشنی نہیں ہوتی. اسی طرح جب طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی نہیں. تو یہاں پر سورج کو اس کے پورے مفہوم کے ساتھ، اس کی پوری قوت کے ساتھ، اس کی پوری روشنی کے ساتھ گواہ بنایا جا رہا ہے. پھر آگے والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے. گویا ابتدا سورج سے ہوتی ہے اور سورج کے چھپ جانے کے بعد رات کو چاند آتا ہے. اور پھر یہ کہ سورج کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی. لہذا یہاں پر اس چیز کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ رات سورج کو ڈھانک لیتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی روشنی ہمارے تک نہیں پہنچ پاتی.
ابھی آگے ایک حقیقت بیان ہوگی جس کے لیے یہ سب مثالیں پیدا کی جا رہی ہیں کہ سورج یہ نہیں کہ کہیں ختم ہو جاتا ہے، کہیں گم ہو جاتا ہے، لیکن اس پر ایک پردہ آ جاتا ہے، اور سورج اپنی پوری روشنی اور پوری گرمی کے باوجود اس کائنات میں موجود ہوتے ہوئے کہاں چلا جاتا ہے کہ اس کا کچھ بھی ہمارے سامنے نہیں ہوتا، رات پوری تاریکی کے ساتھ عیاں ہوتی ہے۔ یہاں پر دراصل انسانی نفس کی قسم کھائی جا رہی ہے، انسان کے تزکیے کی بات کی جا رہی ہے، بھلائی اور برائی کا تصور دیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی یہ اسی حقیقت کو آگے ملایا جائے گا انشاءاللہ۔ وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جبکہ وہ سورج کو چھپا لیتی ہے، ڈھانک لیتی ہے، وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بنایا۔ کس طرح بنایا، اس کے بنانے کو کیوں دلیل دی جا رہی ہے، اس کی طرف کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک ایسی خلقت ہے، ایک ایسی تخلیق ہے، یعنی ہماری جہاں تک پہنچ ہے جس آسمان تک، وہ تو گیسز کا ایک مجموعہ ہی نظر آتا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، اور جس تک ابھی تک انسان کی رسائی نہیں ہے، انسان نہیں پہنچ پائے، تو آسمان صرف یہی نہیں جو ہمیں یہاں سے نظر آتا ہے، بلکہ اس سے بھی بلند و بالا آگے بھی چیزیں ہیں، آگے بھی اس کے قدرت کے کارخانے، اور جس طرح قرآن پاک نے متعدد بار فرمایا کہ 7 آسمان بنائے، ایک نہیں، طے بڑھتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 آسمان مختلف جگہوں پر ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے کہ طے بڑھتا ہے، یہ کہ بعد دیگرے آتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ کہ آسمان کو جو بنایا، اس کا بنانے والے کی بھی قسم کھائی گئی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ پھر والارض وما طحاها، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف اس کا اشارہ ہے، ونفس وما سواها، اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ ہموار کرنے سے مراد یہ کہ انسان کو بہت ہی متناسب بنایا۔ ہموار کرنے سے مراد یہ کہ انسان کے مختلف اعضاء اس کے جسم کے بہترین اور موزوں ترین جگہوں پر رکھے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ آنکھوں سے دیکھنے کا کام لینا ہے، لہٰذا انہیں بالکل سامنے والے حصے میں رکھا۔ اگر کانوں کی جگہ آنکھیں اور آنکھوں کی جگہ کان لگے ہوتے تو کتنا بھیانک نقشہ ہوتا۔ پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ دیکھنے کا کام دیتی بلکہ انسانی خوبصورتی اور حسن میں کتنا متناسب اضافہ کرتی ہے۔ اگر یہاں پر کان لگے ہوتے تو انسان کی کیا شکل بنتی۔ پھر اسی طرح یہ کہ کھانے کے لیے منہ کو سامنے رکھا، پھر انسان کے چہرے کو اور انسان کے سر کو باقی وجود سے الگ رکھا۔ ہاتھوں کا اندر والا حصہ جو کہ ہر کام میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کی اسکن کو کس بہترین طریقے پر بنایا۔ کام کو بہت اچھی طرح انسان کر سکتا ہے۔ اگر یہ والی اسکن اندر کی طرف لگی ہوتی تو کتنی دفعہ کٹتی اور کتنی دفعہ جلتی اور کتنی دفعہ اس میں اتنی ریزسٹنس نہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انگلیوں کے اندر کتنی لچک رکھی، پھر ہاتھ کو کس طرح ہموار بنایا، بازو کو کس طرح انسان کے اندر سے نکالا، پھر اسی طرح پاؤں کے اندر کس طرح، گھٹنے اور ٹخنے کے اندر کیسی کیسی لچک رکھی جو اس کو چلنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ آسمان کا بنایا جانا، یہ سورج کا، یہ چاند کا، یہ زمین کا، یہ رات کا، یہ دن کا، یہ آخر کس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ جس رب کی تم مخلوق ہو، جس نے تمہیں بنایا ہے، جس کی طرف تمہاری واپسی ہے، وہ رب کوئی معمولی سی چیز نہیں، یعنی وہ رب جس نے اتنی متناسب تخلیق کی۔ خود سورج کے فوائد آپ جانتے ہیں کیا کچھ ہیں، چاند کے فائدے آپ دیکھیں، زمین کے آپ فائدے دیکھیں کہ وما طحاها، اسے بالکل ہموار کر کے بچھا دیا۔ اگر یہ ہموار نہ ہوتی تو ہمارا چلنا پھرنا کتنا بھیڑ ہوتا۔ ان تمام چیزوں کو بنانے والا کتنا زبردست عقل مند اور حکیم ہے، تم کس طرح اس کے احکامات میں اپنا نقصان سمجھتے ہو، وہ نقصان جو تمہیں ظاہری طور پر نظر آتے ہیں، اسی طرح کس طرح اس کے احکامات کو تم پس پشت ڈال سکتے ہو، کس طرح تم اس سے روگردانی اختیار کر سکتے ہو، کس طرح تم اس سے بھاگ سکتے ہو کہیں، کس طرح تم اس کے حساب سے بچ سکتے ہو۔ کوئی ہے طریقہ، کوئی ہے دلیل؟ وہ رب
جس نے نہ صرف یہ کہ تمہیں تخلیق کیا، جس کا اظہار قرآن پاک کے بالکل ابتدا میں فرمایا کیف تکفرون باللہ، اس طرح تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا. ہم اللہ کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن کس چیز کا انکار کرتے ہیں؟ اس کے احکامات کا، اس کی باتوں کا. لیکن اگر آپ گنیں تو ایک دن میں ہمیں اللہ کی کتنی باتیں ماننی پڑتی. چند نمازیں ہیں جو ہمیں پڑھنے کے لیے کرتے ہیں، چند چیزیں ہیں جو ہمیں اختیار کرنے کے لیے کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو، دوسروں کی بدگمانی نہ کرو. ذرا گنے تو صحیح، چند ایک باتیں تو ہیں. کیا اتنی بھی نہیں تم مان سکتے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم کچھ بھی نہ تھے فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی بخشی اور تمہیں بالکل ہموار اور متناسب بنایا. تمہارے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک، کان، سارے کا سارا جسم. دیکھیے اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی کہ انسانی جسم میں پائی جانے والی بعض چیزیں جن کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے، جنہیں ہم حقیر سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر کان میں پائی جانے والی ویکس، کیا حقیقت ہے اس کی ہمارے میں؟ لیکن اگر وہی اگر نہ ہو تو کان کا کیا حال ہے؟ منہ کے اندر جو تری پائی جائے، اگر یہ اللہ چھین لے کیا کر سکتے ہیں؟ آنکھوں کے اندر جو نمی پائی جاتی اگر وہ چھین لے، بالکل ڈرائی ہو جائے یہ سارا کچھ، تو کیا ہم ایک دن بھی زندہ رہ سکیں گے؟ اور وہ زندگی کیا ہوگی، ایک گھنٹہ بھی امن اور چین کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو کتنی کتنی نعمتیں ہیں جو اس نے ہمارے لیے پیدا کی. پھر اسی میں آگے فرمایا کہ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سارے کا سارا جو زمین کے اندر موجود ہے وہ تمہارے لیے تو پیدا کیا. اتنا کچھ تمہیں دے کر تم سے صرف چند باتوں کا مطالبہ کرتا ہے، اور کتنے بدقسمت ہو تم کہ صرف وہ چند کام نہیں تم کر سکتے. یعنی ہم اللہ کو کس طرح منہ دکھانے کے قابل ہیں. چند ایک چیزیں گن لیں آپ. بہت سی چیزیں اللہ کا فضل ہے کہ ہم کرتے بھی ہیں، لیکن جو نہیں کرتے، جو ہمارے آڑے آئی ہوئی ہیں، جس کے بارے میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے اندر اس کا فجور، اس کا فسق، اس کی نافرمانی اور اس کا تقوی بھر دیا ہے، الہام کر دیا ہے. ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی نا کتاب اللہ کے ذریعے، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہمیں ہدایت عطا فرمائی. اب اس ہدایت کے علاوہ بھی ہمارے دل کے اندر، ہمارے ضمیر کے اندر اچھائی اور برائی کی پہچان رکھ دی. یعنی کوئی شخص یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں تو کتاب اللہ کی پڑھ ہی نہیں سکی تھی، مجھے تو اتنی حدیثوں کا پتہ ہی نہیں تھا کہ میں جو عمل کرتی، اور میں تو فلاں اور فلاں جانتی ہی نہیں تھی، سیکھتی اس لیے نہیں تھی کہ سیکھ لیا تو پھر کرنا پڑ جائے گا. حالانکہ نہ سیکھنے کا جرم اس سے کہیں بڑا ہے، نہ سیکھنا جہالت جو ہے اس سے کہیں بڑی برائی ہے. لیکن چلے وہ سب چیزیں ایک طرف رہیں، سیکھا بھی یا نہیں بھی سیکھا، تو اس کے ساتھ اللہ نے تمہارے اندر ایک میزان قائم کر دی، تمہیں خود پہچان بتا دی. تمہارا ضمیر تمہیں فوراً بتاتا ہے یہ غلط کر رہے ہیں، چاہے تم 1000 فتوے اس کے لیے کیوں نہ لے آؤ. اس سے فتویٰ لے کے پوچھ لیں یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اس سے لے لیں اس سے لے لیں، ساری دنیا آپ کے حق میں فتویٰ دے دے، پھر بھی یہاں سے پوچھو. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے فتویٰ لو، خواہ تمہیں لوگ کتنا ہی فتویٰ دے دیں، خواہ تمہیں کتنا ہی فتویٰ دے دیں، لیکن اصل بات دل کی بات ہے. وہاں پوچھو کہ واقعی تم درست کر رہے ہو یا نہیں کر رہے. ظاہر جسے تم فتویٰ لوگے اسے تو اپنی مرضی کا جواب دینے کے لیے ایک محدود بات ہی بتاؤ گے، لیکن اطراف و جوانب کو تو تم خود بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو. تو وہاں بھی فرمایا کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا. ثم یمیتکم، تم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے کہ تم اگر نافرمانی پہ تلے ہوئے ہو تو کرتے چلے جاؤ اور چھوٹ جاؤ گے. اگر تم بگڑتے ہو تو بگڑتے ہی رہو گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. نہیں، تمہیں پکڑا جائے گا، مارے گا تم کو. صرف چند دن کا اختیار ہے. ثم یحییکم، پھر زندہ کرے گا تمہیں. اور اس کے بعد نہیں فرمایا ثم یمیتکم، پھر ہمیشہ کے لیے مر جاؤ گے. نہیں، پھر تمہیں زندہ ہی رہنا ہے، خوشی کی حالت میں یا تکلیف کی حالت میں، جنت میں یا جہنم میں. تمہیں موت نہیں آئے گی. پھر اس کے بعد ثم الیہ ترجعون، پھر وہ جو تمہیں آخری بار زندہ کیا جانا ہے وہ کس لیے زندہ کیا جانا ہے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہاں سے تم بھاگ نہیں سکتے. اس کے سامنے پیش کیے جانے کے لیے اللہ کے ہاں کھڑے کیے جاؤ گے. تم نہ آنا چاہو گے تمہیں کھینچ کر لایا جائے گا، پکڑ کے لایا جائے گا، تمہارے بھاگ نکلنے کی کوئی بھی گنجائش نہیں. اب ان ساری حقیقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اپنا حساب کرے اور اپنے آپ سے پوچھے کہ تم خدا کی نافرمانی آخر کب تک کرتی چلی جاؤ گی. کتنی زندگی گزر چکی اور کتنی تھوڑی باقی ہے.
کیا تم اسی حال میں خدا کے پاس جانا چاہتی ہو کہ تمہارا نامہ اعمال سیاہ ہو، جس کے اندر اس کی طرح طرح کی ناراضگیاں بھری ہوئی ہیں؟ یہ نامہ اعمال لے کر تم کیا منہ دکھاؤ گی خدا کو، جس میں لمحے لمحے پر غیبت کی ہوئی اور طرح طرح کے جھوٹ سے بھرا ہوا، اور دوسروں کی بدگمانیوں سے اور حسد سے اور نفرت سے؟ یہ نامہ اعمال خدا کے پاس لے کر جاؤ گی جب تنہا وہاں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا، اسے پاک کیا، وقد خاب، اور نامراد ہو گیا، ناکام ہو گیا، من دساہا، جس نے اسے دبا کر رکھا، اس کی ایک نہ سنی۔ وہ جو الہام کیا ہو نا ہمارے اندر اچھائی اور برائی، اس کو سن کر نہ دیا، اس پر کوئی توجہ نہ دی، اس کی ایک نہ سنی، اور وہی کچھ کرتا چلا گیا جو دل چاہتا تھا۔ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ تزکیہ اپنے آپ کو صاف کرنا۔ تزکیہ کا ایک اور مطلب ہے کہ نیکیوں کو نشو نما دینا۔ اس میں اس کا طریقہ کار کیا مفید ہو سکتا ہے؟ آپ بیٹھ جائیں، ایک کاغذ اور پین لے لیں، اس پر لکھنا شروع کر دیں کہ میں اللہ کی کیا کیا نافرمانیاں کرتی ہوں، جن باتوں کا آپ کو پتا ہے کہ خدا نے یہ حرام قرار دی ہے، جن کا پتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان سے منع فرما دیا، جن کے بارے میں پتا ہے کہ اس کے کرنے سے خدا کا غضب بھڑکتا ہے، پتا ہے کہ اس کو کر کے خدا کی رحمت سے میں دور ہو جاؤں گی، جس کے بارے میں پتا ہے کہ میں یہ کر کے اللہ کی سزا کی مستحق ہوں گی، ان سب باتوں کو ہٹا لیں۔ پھر اس کے بعد تمام نعمتوں کو بھی گنے جو رب نے آپ کو عطا کر رکھی، کوشش تو کریں کبھی گننے کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اب سوچیں کہ وہ ساری نعمتیں بھی میں لے رہی اور یہ ساری نافرمانیاں بھی کیے چلے جا رہی ہیں، آخر میرا انجام کیا ہونا چاہیے؟ وہ بیٹھ کے خود ہی جمع تفریق کر لیں، پھر اپنے آپ کو وہاں پر رکھ کر دیکھیں کہ اگر میرے سامنے ایسا کوئی مقدمہ آئے تو اس کا فیصلہ میں کیا کروں گی، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس کو آپ ایک مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی ایک باغ ہے، باغ کا مالک وہ باغ سجا بنا، پھولوں اور پھلوں سے بھرا ہوا، سبزے سے لدا ہوا، چند لوگوں کے حوالے کرتا ہے کہ یہ باغ لو اور اس کی تم رکھوالی کرو، اور اس کے لیے جتنی بھی انسٹرکشنز ہیں وہ لکھ کر دے دیتا ہوں۔ جو لوگ اس کو اپنی تحویل میں لیتے ہیں وہ ان ساری انسٹرکشنز کو رٹ لیتے ہیں، زبانی یاد کر لیتے ہیں، اور جا کر باغ میں بیٹھ کر اسے طرح طرح کے نغموں سے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب اٹھتے ہیں کبھی کوئی درخت تباہ کر دیتے ہیں اور کبھی کسی چیز کو اجاڑ دیتے ہیں اور کبھی کسی چیز کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، اور سال کے بعد جو باغ کا مالک اس کو دیکھتا ہے تو بھلا بتائیے کہ وہ اپنے ان نوکروں کے ساتھ یا ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ انہیں انعام دینا چاہیے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا، اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ زمین، یہ اپنا اس نے یہ باغ ہمارے حوالے کیا اور ہم سے کہا کہ تم اس کی رکھوالی کرو، اس میں فساد نہ کرو، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اس میں فلاں اور فلاں احکامات ہمیں بتائے کہ یہ اور یہ کر لو، یہ اور یہ چیزیں نہ کرنا، اور یہ معاملہ ہم پر چھوڑ دیا۔ اب ہم یہاں پر آ کر کیا کر رہے ہیں؟ اس کی کسی ایک حد کو پامال کرنا۔ مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کو نہ پڑھنا یوں سمجھے کہ جیسے ایک درخت برباد کر دینا، پھر اس کے بعد اپنے سر کو نہ ڈھانکنا، حجاب نہ کرنا، ایک دوسرے درخت کو تباہ کر دینا، جھوٹ بولنا، ایک اور جگہ فساد برپا کرنا ہے، غیبت کرنا، ایک تیسرے درخت کو خراب کرنا ہے۔ تو جو بھی ہمیں حصہ دیا گیا اس باغ کا، اس کی رکھوالی کرنے کے لیے، وہاں بیٹھ کر ہم نے قرآن تو خوب پڑھا، خوب اس کی تلاوت کی، خوب اس کی تجوید کی، خوب اس کے مطلب سمجھے، طرح طرح سے بیٹھ کے اس سے لطف اٹھایا، اس سے سکون بھی حاصل کیا، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ایک انعام ہے قرآن کا کہ ہم اسے پڑھتے ہیں تو سکون حاصل ہوتا ہے نا، کسی بھی طریقے سے اسے پڑھیں، سارے فائدے اس سے اٹھا کے کر کے کچھ نہ دیا، تو جب ہم یہ شکلیں اپنی لے کے خدا کے پاس پہنچیں گے تو خدا ہم سے حساب نہیں لے گا، خدا ہم سے پوچھے گا نہیں کہ میں نے جو تم پر ذمہ داریاں عائد کی تھی ان کو تم نے کیا کیا۔ فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص۔ کون سی کامیابی؟
تو بہت بڑا بینک بیلنس ہو گیا اس کا، نہیں. تو بہت بڑی جاگیر مل گئی اس کو، نہیں. تو دولت کے انبار لگ گئے اس کے لیے، کچھ بھی نہیں. وہ آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، جسے ہم کامیابی سمجھتے ہی نہیں. ہمارے نزدیک کامیابی صرف دنیا کی کامیابی. ہمارے نزدیک کامیابی ایک بہت اچھے ایریا میں ایک بہت بڑا گھر بنا لینا ہے. ہمارے نزدیک کامیابی اس گھر کو بہترین طریقے پر بالکل ماڈرن اپ ٹو ڈیٹ مینرز پر اس کو سجانا اور بنانا ہے. ہمارے نزدیک کامیابی بہت بڑا بزنس اسٹیبلش کر لینا ہے. ہمارے نزدیک کامیابی بہت بڑی بڑی ڈگریاں اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو دلوا دینا ہے. ہمارے نزدیک کامیابی دنیا میں شہرت پانا ہے. لیکن اللہ کے نزدیک یہ چند لمحوں کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں. کیونکہ قیامت کے دن جب انسان اس دنیا میں رہ کر واپس جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کتنا رہ کر آئے ہو؟ تو وہ کہیں گے دن یا دن کا کچھ ایک حصہ. لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، اس شام کا وقت تھا یا صبح کا، بس اتنا ہی رہ کر آئے. ہاں کتنا بھی ہمیں مل جائے صرف اتنا ہی سا تو ہے وہ. اور اس کے برعکس آخرت کی وہ کامیابی جس کے لیے ہم کوشش کی بجائے ان حدود کو پامال کر رہے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے قائم کی، تو وہ کامیابی ہمارے لیے کیا کامیابی ہوگی؟ اس کے پھر ہم مستحق کیسے قرار پائیں گے؟ پھر ایک اور بڑی بات یہ کہ بعض اوقات ہم ظاہر کو بہت سجانے بنانے میں لگے رہتے ہیں لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوتی. یہاں جس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ روح کی پاکیزگی کا اور اندر کی صفائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. اس لیے کہ اگر ظاہر ہمارا اچھا بھی ہے لیکن دل صاف نہیں، دل میں خدا کی محبت نہیں، ہماری نیت درست نہیں کسی بھی کام کو کرنے کی. مثال کے طور پر یہیں پر آنا ہے ہمارا، ہمیں سے ہر شخص اپنی نیت کا جائزہ لے. کیوں آیا ہے وہ یہاں؟ کیا حاصل کرنے، کیا لینے، کیا مقصد ہے اس کا پیچھے، کیا غرض ہے؟ تو وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کا آنا اس کے لیے اللہ کے نزدیک یہ آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے کتنا فائدہ مند ہوا. اگر تو یہ کام خالصتاً اللہ کے لیے تھا تو انشاءاللہ اس پر اجر بھی بہت بڑا ہے. اور اگر یہ کسی بھی طرح دنیا کی کسی غرض سے تھا تو وہ دنیا کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا. کتنا کچھ بھی ہم دنیا میں بنا لیں بہرحال بہت جلد چھوڑ کے چلے جانا. تو یہ نیت جو بھی ہم لے کر آئے اس کے ساتھ بہت جلد چلے جانا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تزکیہ میں ہی نہ صرف یہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو کام کرے اللہ کی خاطر کرتے ہوئے اللہ کی محبت میں کرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کرے. اب مثال کے طور پر آپ کوئی بھی صدقہ اور خیرات کرتے، کسی کے ساتھ کوئی احسان اور بھلائی کرتے تو کیوں کریں؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا لا تمنن تستکثر، کسی پر احسان اس لیے نہ کرو کہ اس سے زیادہ حاصل ہو سکے. کسی کو بھی، حتیٰ کہ شادی بیاہ پر بھی کہیں بھی کچھ دیتے ہوئے یہ ضرور سوچ لیا کریں کہ میں آخر یہاں یہ کر رہی ہوں تو کس لیے کر رہی ہوں. اگر صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ کل کو مجھے بھی اسی طرح کا بہترین اس سے وصول ہو تو غارت ہو گیا. لیکن آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ میرا فرض بنتا ہے، میری بہن ہے یا میرا بھائی ہے یا میری بیٹی ہے یا کوئی بھی رشتہ ہے تو مجھ پر ان کا حق ہے، وہ اس حق کو اپنی حیثیت کے مطابق ادا کر رہے ہیں. اس نیت سے نہیں کہ کل کو مجھے یہ دے سکیں یا نہ دے سکیں لیکن ضرور دیں. ہمارے یہاں پہ تعلقات اسی بنیاد پر تو خراب ہوتے ہیں. اسی طرح آپ کسی پر بھی احسان جب کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کرنا چاہیے کہ الحمدللہ جس نے مجھے اتنا کچھ دے رکھا ہے اور مجھے یہ توفیق دی کہ میں اس کی مخلوق کا، جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مخلوق میرا کنبہ ہے، اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے. تو اللہ کے بندوں پر، اللہ کی مخلوق پر میں اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے، اللہ کی دی ہوئی صحت میں سے، اللہ کی دی ہوئی قوتوں میں سے، اللہ کے دیے ہوئے علم میں سے، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں میں سے اگر میں کچھ خرچ کر رہی ہوں تو ان پر میرا کوئی احسان نہیں. یہ اگر وہ مجھے نہ دیتا تو میں کہاں سے کر سکتی تھی؟ یعنی کوئی بھی چیز آپ لے لیں تو اس وقت انسان کی سوچ کیا ہونی چاہیے؟ شکر گزاری کی. یعنی ایک تو یہ کہ خالص نیت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ یہ کہ شکر گزاری کی کیفیت ہونی چاہیے کہ الحمدللہ جس نے مجھے عطا کیا. کسی پر احسان جتاتے ہوئے نہیں، مارے بندھے ہوئے نہیں، مصیبت زدہ ہو کر نہیں، پریشان ہو کر نہیں کہ ہائی اب تاوان دینا پڑ گیا. یہ کیفیت تو منافقین کی ہوتی تھی کہ جب بھی اسلام پر کوئی سخت وقت آتا اور دین کے لیے کچھ خرچ کرنا پڑتا تو وہ اپنے آپ کو بہت ہی مصیبت زیادہ سمجھتے کہ اب یہاں پر خرچ کرنا پڑے گا، مجھے یہاں پر دینا پڑے گا.
پھر اسی طرح تزکیہ نفس میں ایک بات اور یہ بھی آتی ہے کہ انسان اپنے دل کے اندر پائے جانے والے جذبات کا بھی حساب کتاب کرے. کیا کوئی ایسی چیز تو نہیں جو میرے لیے بہت ناگزیر ہو چکی اور جس کی محبت میں ڈوب کر میں خدا کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہی, جس کی محبت میں غرق ہو کر میں اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کر پا رہی. یعنی دنیا کی کسی بھی چیز کی محبت, اولاد کی محبت بھی ہو سکتی ہے, مال کی محبت بھی ہو سکتی ہے, کسی بھی اور چیز کی, ان تمام چیزوں کا انسان جائزہ لے کہ کوئی بھی چیز اللہ کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو جائے. کیوں؟ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں, والذین آمنوا اشد حبا للہ, وہ لوگ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں. پھر اسی طرح تزکیہ قلب میں ایک بات یہ آتی ہے کہ انسان جو دوسروں کے بارے میں برے خیالات سوچتا ہے ان کو انالائز کرے. بدگمانیاں جو کرتا ہے اپنے ہی بچوں کے بارے میں, اپنے ہی شوہر کے بارے میں, اپنے ہی رشتہ داروں کے بارے میں, اپنے ہی دوستوں کے بارے میں, یعنی جن جن کے بارے میں اس کا دل ٹھیک نہیں ہے اس کا ذرا حساب کرے. اور پھر جب کسی بھی طرح بخشنے کو اور معاف کرنے کو دل نہ چاہے تو یہ سوچ لے کہ کیا میں یہ نہیں چاہتا کہ مجھے بخش دیا جائے, کیا مجھ سے کبھی کوئی غلطی نہیں ہوئی, اگر میں بھی خطا کار ہوں اور میں بھی گناہ گار ہوں اور میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ اگر مجھ سے کوئی زیادتی ہوگی تو لوگ مجھے معاف کر دیں, تو مجھے بھی دوسرے کو معاف کر دینا چاہیے. اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کے خلاف بات میرے سامنے آ کے نہ کرے, کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ میں اس حال میں رات گزاروں کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کوئی میل ہو. لہذا اس بات کی بھرپور کوشش کی جائے کہ ہم انتہائی شدید اور اشد ضرورت کے علاوہ کسی کی برائی کسی سے نہ کریں, اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر جہاں پر ہمیں اندیشہ ہو کہ اس سے تعلقات مزید بگڑ سکتے ہیں, جسے لگائی بجھائی کہتے ہیں. خاص طور پر اس سے اعتراض کیا جائے. لگائی بجھائی کا دراصل جواب بہت جلدی ملتا ہے. جہاں ہمیں یہ پتا ہو کہ فلاں فلاں کے ساتھ اس کی نہیں بنتی تو وہاں جا کے بات کرنے میں چونکہ ہمیں اس کی طرف سے پروٹیکشن یا اس کی طرف سے ایک سہارا مل رہا ہوتا ہے, لہذا وہاں پر ہماری کوشش کچھ تیز ہو جاتی ہے. تو ایسے موقعوں پر جائزہ لیا. پھر اسی طرح تزکیہ نفس میں ایک بات یہ کہ انسان شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسوں سے اور اس کے خیالات سے پناہ مانگتا رہے, جس کا قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ من شر الوسواس الخناس, کہ میں پلٹ پلٹ کر آنے والے وسواس الخناس کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. وہ خناس کیا کرتا ہے, یعنی ہم نیت کرتے ہیں ایک کام کی کہ میں مثال کے طور پر چاشت کے یا اشراق کے 2 نفل پڑھ کے ہم ارادہ کرتے ہیں, پھر شیطان آتا ہے ہمارے ذہن میں کوئی اور خیال ڈالتا ہے, اس کو ہم بھلا دیتے کیونکہ اس نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اس بات کا عہد کیا تھا کہ میں انسانوں کے دائیں طرف سے آؤں گا, بائیں طرف سے آؤں گا, سامنے سے آؤں گا, پیچھے سے آؤں گا, انہیں ضرور بہکانے کی کوشش کروں گا. اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے جس کی دشمنی جنت میں آدم علیہ السلام کے ساتھ واضح تھی. وہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ شیطان نے یہ دشمنی کس طرح کی کہ انسان کو اس جنت سے نکلوا دیا. اب اس جنت سے نکلوایا جانا جو ہے انسان کا, یہ دراصل ایک سمبل ہے انسان کے لیے, ایک نمونہ ہے, ایک عبرت کی جگہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری جنت انسان کے لیے چھوڑ دی کہ تم جو چاہو جتنا چاہو کھلا کھاؤ, جو چاہو استعمال کرو, لیکن صرف ایک درخت کے قریب نہیں جانا. دنیا میں تو بہت سی پابندیاں ہم کو لگی, لیکن وہاں پر صرف ایک پابندی تھی اور انسان آدم اس پابندی کو بھی نہ نبھا سکا. پھر اس خلاف ورزی کا نتیجہ کیا نکلا, رب اس سے ناراض ہو گیا. اب دیکھیں کہ صرف ایک درخت کا پھل کھانے سے اگر رب ناراض ہوتا ہے تو یہ جو دن رات ہم اس کی حدود توڑتے پھر رہے ہیں, کہ اس سے رب ہم سے بہت خوش ہوگا, جبکہ ہمارا واسطہ اور ہمارا معاملہ صرف اور صرف ایک ہمارے رب کے ساتھ ہے, اکیلے ایک رب کے ساتھ. نہ ہمارے والدین ہمارے کام آئیں گے, نہ رشتہ دار, نہ استاد, نہ دوست, نہ پورے کا پورا معاشرہ, پوری زمین میں جو کوئی بھی ہے, اگر ہم انہیں فدیے میں دے کر بچنے کی کوشش کریں گے تو کوئی بھی ہمیں بچا نہ سکے گا. اور جب حقیقت یہ ہے تو پھر ان چیزوں کے اور جھوٹے اور عارضی سہارے لینے کی آخر ضرورت ہے. پھر ہمارے یہاں ایک اور تصور یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ میرے والد بہت نیک ہیں اور فلاں فلاں پیر اور بزرگ بہت اچھے ہیں, ان کے ساتھ میرے ہیں واسطہ تعلق, تو وہ میرے کام آئیں گے, مجھے چھڑا لیں گے. چھڑانے کی جہاں تک بات ہے, آپ ذرا حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں
حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ آؤ بیٹے میرے ساتھ سوار ہو جاؤ. بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں ابا جان میں وہ ایک پہاڑ میں جا کے پناہ لے لوں گا. حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹے آج کوئی چیز اللہ سے پناہ نہیں دے گی, کوئی نہیں بچا سکتا. ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑی موج آ گئی نا, اور وہ بیٹے کو بہا کے لے گئی. وہ جب کشتی چل پڑی پھر وہ جا کے ٹھہری, حضرت نوح علیہ السلام ظاہر ہے کہ غم زدہ تھے. تصور کریں نا کہ ہمارا بیٹا یا ہماری اولاد ہمارے سامنے یوں چلی جائے آن کی آن میں. ابھی بات چیت ہو ہی رہی ہے, ابھی سمجھانے کی کوشش ہو ہی رہی ہے کہ وہ ریلا آتا پانی کو اور بہا کے لے جاتا ہے. ذرا تھوڑا سا یاد کریں پچھلے سیلاب کو. اب اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جب وہاں جا کے رکتے ہیں تو غمزدہ کہتے ہیں کیا میرے اللہ وہ میرا بیٹا تھا, میرے اہل و عیال میں سے تھا, اور تو سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے انہ لیس من اہلک, وہ تیرا اہل نہیں, وہ تیرا بیٹا نہیں. انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل غیر صالح تھا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, ایسی باتوں کا مت سوال کرو مجھ سے, وہ چیز مت مانگو مجھ سے جس کا تمہیں علم نہیں. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین, میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ, یعنی نادانوں کی سی باتیں مت کرو. تو فوراً حضرت نوح علیہ السلام پلٹ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے, میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کوئی بھی جہالت برتوں, میں توبہ کرتا ہوں. اگر تو مجھے بخشے گا نہیں, تو مجھے معاف نہیں کرے گا, تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. اب یہاں آ کر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اور اس کے بیٹے کی مثال دے کر اس عقیدے کو بھی پاش پاش کر دیا کہ یہ مت سوچو کہ وہ کام آئے گا اور وہ سہارا دے گا, وہ فائدہ پہنچائے گا اور وہ بچا لے گا اور وہ چھڑا لے گا. کوئی نہیں چھڑائے گا, کوئی نہیں بچائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, جس دن انسان فرار حاصل کرے گا, بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنی ماں سے, اپنے بیٹے سے, اپنی بیوی سے. لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ, ہر شخص پر ایسی مصیبت آئی ہوئی ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی. جب سب انسان ایک دوسرے سے بھاگ نکلیں گے, کوئی کام نہیں آئے گا, تو پھر عقل مندی اسی میں ہے کہ آج ان سارے رشتوں کو غیر سمجھ کر اپنے لیے خود کچھ کریں. یہ مت سوچے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے کچھ بعد میں کر دے گی, یا فلاں کر دے گا, فلاں کر دے گا. کوئی کچھ نہیں کرے گا جب تک ہم خود اپنے لیے نہ کرنے والے. اور اولاد زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی؟ دعا ہی کر سکتی. اور رب نہ چاہے تو دعا نہ قبول کرے تو ہمیں کیا فائدہ پہنچے گا اس سے؟ کیونکہ رب کو سب سے پہلے تو ہمارا اخلاص دیکھنا ہے, ہمارے دلوں کو دیکھنا ہے. اور یہاں پر جس تزکیہ نفس کی بات ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم, اللہ کو نہ تمہارے مال دیکھنے ہیں نہ تمہاری شکل و صورت دیکھنی ہے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم, لیکن وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا, تمہارے عمل دیکھتا, تم کرتے کیا ہو. وہ تو دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہے, اسے تو تمہارے دلوں کی حالت چاہیے. لیکن پھر یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ اللہ کو صرف دل نہیں چاہیے کہ ہم ایک کونے میں بیٹھ کے تزکیہ کرتے رہیں, ذکر کرتے رہیں اور خوب اللہ اللہ کرتے رہیں اور کسی حرام حلال کی پرواہ نہ کریں. نہیں, اس کی مثال پہلے بھی میں آپ کو دے چکی ہوں کہ کسی بہت خوبصورت برتن میں کوئی باسی چیز رکھ کے کھائی جائے تو دل چاہے گا کھانے کو, اور اسی طرح بہترین چیز کسی گندے برتن میں ڈال کر پیش کی جائے تو وہ بھی دل نہیں چاہتا لینے کو. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو صرف ہمارے دل نہیں چاہیے, ظاہر کے لیے بھی جو اس نے احکامات دیے ان کی بھی پیروی کرنی ہے. اور اسی طرح صرف ظاہر نہیں سجانا بنانا بلکہ دلوں کا بھی خیال رکھنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.